بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، اس ویڈیو کا تعلق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جماعت نہم اس کے سبق نمبر 4 مادے کی پیمائش اس سبق سے ہے۔ اس سبق میں ہم علم کیمیا کی ایک بہت ہی اہم اصطلاح مول کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء، روزمرہ زندگی میں ہم مختلف اشیاء کی پیمائش کے لیے مختلف طریقے اور مختلف اکائیاں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اشیاء کی لمبائی ناپنے کے لیے ہم ناپ پٹی کا استعمال کرتے ہیں یا ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہم اکائیاں استعمال کرتے ہیں وہ ملی میٹر ہے، سینٹی میٹر ہے، میٹر ہے، کلو میٹر ہے، انچ ہے، فٹ ہے، یارڈ ہے۔ اس طرح کی اکائیاں ہم لمبائی ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مائع اشیاء کا حجم ہم پیمائش اسطوانہ کے ذریعے ناپتے ہیں، اور حجم ناپنے کے لیے ہم ملی لیٹر، لیٹر یہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اشیاء کی کمیت جو ہے وہ دو بازو والا ترازو یا الیکٹرانک ترازو جو ہوتا ہے اس کے استعمال سے کی جاتی ہے، اور کمیت کی جو اکائیاں ہے وہ گرام ہے، کلو گرام ہے۔ اس طرح ہم اشیاء کی کمیت ناپتے ہیں۔ بہت ساری اشیاء کی جو پیمائش ہم گنتی کر کے کرتے ہیں۔ کئی اشیاء کی ایک مخصوص تعداد میں مجموعے کے طور پر گنتی کی جاتی ہے، اور اس مجموعے کے لیے ہم مخصوص اصطلاح کا بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے جوڑی ہے، درجن ہے، سینکڑا ہے، ریم ہے۔ مثال کے طور پر جب دو اشیاء کا گروہ ہم لیتے ہیں تو ہم اسے جوڑی کہتے ہیں، یعنی ایک جوڑی موزے، اس کا مطلب ہوتا ہے دو موزے۔ جب کوئی شے ہم 12 کی تعداد میں لیتے ہیں تو 12 کی تعداد میں اشیاء کا گروہ درجن کہلاتا ہے۔ جیسے ایک درجن کیلے یعنی 12 کیلے، ایک درجن فل سکیپ کاغذ یعنی 12 کاغذ، ایک درجن انڈے یعنی 12 انڈے۔ تو درجن کا مطلب ہوتا ہے 12 کی تعداد میں اشیاء کا گروہ۔ 100 اشیاء کا جو گروہ ہوتا ہے اسے ہم سینکڑا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سینکڑا لیمو یعنی 100 لیمو۔ کسی شے کی 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت اتنی تعداد یعنی اس شے کا ایک مول ہوتا ہے۔ جیسے 2 کی تعداد یعنی جوڑی، 12 کی تعداد یعنی درجن، 100 اشیاء کا گروہ یعنی سینکڑا۔ اسی طریقے سے 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت اتنی تعداد میں اشیاء یعنی اس شے کا ایک مول۔ یعنی اگر ہم کہیں گے کہ ایک مول لیمو، تو ہماری نظر کے سامنے 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت اتنی تعداد میں لیمو ہوں گے۔ اب یہ جو عدد ہے 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت، یہ عدد کیا ہے؟ تو اگر اس عدد کو ہم بغیر قوت نما کی صورت میں لکھیں گے، یعنی 10 کے قوت نما کو ہٹا کر لکھیں گے، تو اس طرح یہ عدد ہمارے سامنے آتا ہے 6022، اور اس کے بعد اس پر 20 صفر۔ تو اس عدد کو دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا عدد ہے۔ تو جب یہ عدد اتنا بڑا ہے تو روزمرہ زندگی میں اشیاء کی گنتی کے لیے اس عدد کا استعمال کرنا نہایت مشکل ترین کام ہے۔ یعنی روزمرہ زندگی میں ہم مول کی اکائی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ جو اکائی ہے مول، اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ تو اشیاء کے جو مہم ذرات ہوتے ہیں جیسے جوہر، سالمہ، آئن، ان ذرات کی گنتی کے لیے مول یہ اکائی استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے کاربن کا ایک مول یعنی کاربن کے
6.022 ضرب 10 की 23वीं कुवत इतने जवाहर। हाइड्रोजन गैस का एक मोल यानी हाइड्रोजन गैस के 6.022 ضرب 10 की 23वीं कुवत इतने सालमात। पानी का एक मोल यानी पानी के 6.022 ضرب 10 की 23वीं कुवत इतने सालमात। या सोडियम आयन का एक मोल यानी सोडियम के 6.022 ضرب 10 की 23वीं कुवत इतने आयन। तो इस तरह निहायत बारीक जर्रात जौहर सालमा आयन इनकी गिनती के लिए मोल ये इकाई इस्तेमाल की जाती है। अब ये जो अदद है 6.022 ضرب 10 की 23वीं कुवत, ये इतना बड़ा अदद है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करके इतनी तादाद में अशिया को गिनना तकरीबन नामुमकिन है। यानी मोल की जो इकाई है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो फिर जवाहर, सालमे, आयन इन जैसे खुर्दबीनी ज़र्रात को इतनी बड़ी तादाद में गिनना कैसे मुमकिन होगा, यही सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो जी हाँ, साइंस में ऐसे तरीके मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम इतनी तादाद में सालमे, आयन या जवाहर को गिन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है। तो इसके लिए पहले हमको इल्म कीमिया की कुछ बुनियादी इस्तिलाहात का इयादा करना होगा। तो जौहरी कमियत यानी एटॉमिक मास, जौहरी कमियत यानी जौहर की कमियत, किसी अंसुर के एक जौहर में मौजूद तमाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई कमियत को इस अंसुर की जौहरी कमियत कहते हैं। इसी तरह सालमी कमियत यानी मॉलिक्यूलर मास, सालमी कमियत यानी सालमे की कमियत, किसी मादे के एक सालमे में मौजूद तमाम जौहरों की मजमूई जौहरी कमियत को इस मादे की सालमी कमियत कहते हैं। ये इस्तिलाहात हम इससे पहले सीख चुके हैं। अब ग्राम जौहरी कमियत और ग्राम सालमी कमियत यानी क्या, ये हम देखते हैं। किसी अंसुर के जौहर की जौहरी कमियत को अगर ग्राम में जाहिर किया जाए तो इसे इस अंसुर की ग्राम जौहरी कमियत कहते हैं। चले मिसालों के जरिए इसको समझ लेते हैं। या फिर किसी अंसुर या मुरक्कब के सालमे की सालमी कमियत को ग्राम में जाहिर किया जाए तो इसे इस मुरक्कब की ग्राम सालमी कमियत कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक अंसुर है, इसके एक जौहर की कमियत 1 इकाई है, यानी हाइड्रोजन की जौहरी कमियत 1 है। अगर हम इतनी ही मिकदार यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन तराजू के जरिए तौल कर लेते हैं तो ये जो मिकदार होगी ये हाइड्रोजन की ग्राम जौहरी कमियत कहलाएगी। यानी हाइड्रोजन की ग्राम जौहरी कमियत 1 ग्राम है। इसी तरीके से कार्बन जो है इसकी जौहरी कमियत 12 है। यानी हम तराजू के जरिए अगर 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो ये होगी कार्बन की ग्राम जौहरी कमियत। यानी कार्बन की जो ग्राम जौहरी कमियत है वो 12 ग्राम है। इसी तरह ऑक्सीजन की ग्राम जौहरी कमियत 16 ग्राम होगी। तो किसी जौहर का 1 मोल यानी इसकी ग्राम जौहरी कमियत, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन बराबर हाइड्रोजन का 1 मोल। तो जाहिर सी बात है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने जवाहर होंगे, वही 6.022 ضرب 10 की 23वीं कुवत। चलिए और मिसालें देखते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है इसकी सालमी कमियत 32 है। ऑक्सीजन के सालमे में 2 ऑक्सीजन के जौहर होते हैं। तो अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन तराजू से तौल कर लेते हैं तो ये जो 32 ग्राम ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन की ग्राम सालमी कमियत होगी। ऐसे ही पानी की सालमी कमियत 18 ग्राम है,
یعنی اگر ہم ترازو کے ذریعے 18 گرام پانی لیتے ہیں تو یہ جو 18 گرام کی مقدار ہے یہ پانی کی گرام سالمی کمیت کہلائے گی۔ تو اس طرح ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کی سالمی کمیت 44 گرام ہے، اس لیے 44 گرام کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی اس کی گرام سالمی کمیت۔ تو کسی سالمے کا ایک مول یعنی اس سالمے کی گرام سالمی کمیت کے برابر مقدار، جیسے 18 گرام پانی یعنی پانی کا ایک مول، تو ظاہر سی بات ہے کہ 18 گرام پانی میں پانی کے 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت اتنے سالمات ہوگے۔ آئیے اب جانتے ہیں ایوگیڈرو کا عدد یعنی کیا، ایوگیڈروز نمبر۔ کسی بھی شے کے ایک مول میں اس شے کے 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت اتنے ذرات یعنی جواہر سالمے یا آئن ہوتے ہیں، یا کسی بھی شے کی گرام جوہری یا گرام سالمی کمیت میں اس شے کے 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت اتنے ذرات ہوتے ہیں، چاہے وہ جواہر ہو، سالمے ہو یا آئن ہو۔ تو اس طریقے سے اگر ہم تعلق جوڑے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ شے کے ایک مول میں 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت اتنے ذرات ہوتے ہیں، یا پھر کسی شے کا ایک مول جو ہوتا ہے وہ اس شے کی گرام جوہری یا گرام سالمی کمیت کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ جو عدد ہے 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت، اسے دریافت کرنے میں بہت سارے سائنسدانوں نے تحقیقات اور تجربات کی ہیں۔ اٹلی کے ایک سائنسداں ایوگیڈرو نے اس ضمن میں بیش قیمت تحقیق کی، بلکہ اس تحقیق کی جو بنیاد ہے وہ ایوگیڈرو نے رکھی ہے، اسی لیے یہ جو عدد ہے 0.22 ضرب 10 کی 23ویں قوت اسے ایوگیڈرو کا عدد کہتے ہیں۔ اس عدد کو یعنی ایوگیڈرو کے عدد کو Na سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہائیڈروجن کے 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت اتنے جوہر یعنی ہائیڈروجن کا ایک مول یعنی ہائیڈروجن کی 1 گرام کمیت، یا پھر آکسیجن کے 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت اتنے سال میں یہ آکسیجن کا ایک مول ہوگا یعنی 32 گرام آکسیجن۔ اسی طریقے سے پانی کے 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت اتنے سال میں یعنی پانی کا ایک مول یعنی 18 گرام کمیت کا پانی۔ تو اب یہ تعلق آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ ایک مول جو ہوتا ہے وہ کتنے ذرات کے برابر ہوتا ہے، 6.022 ضرب 10 کی 23ویں قوت، یا پھر ایک مول جو ہوتا ہے وہ اس شے کی گرام جوہری یا گرام سالمی کمیت کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس خاکے کو اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ کو مول، گرام جوہری یا گرام سالمی کمیت اور یہ جو عدد ہے ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو مول یہ جو اصطلاح ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔ اگلے نئے ٹاپک کے لیے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔